آپ پی این اے کی اسٹیج پہ تقاریر کرتے، اس طرح گفتگو کرتے رہے، اشعار پڑھتے رہے، پورا ماحول بناتے رہے. ایک سوال میرے دماغ میں بطور اسٹوڈنٹ رہتا ہے، یہ پی این اے کی تحریک کا جو ایجنڈا تھا وہ نفاذ اسلامی تھا نا، نہیں، لیکن تمام میں مذہبی قوتیں اکٹھی ہو گئیں. مذہبی نہیں، اس میں سب قوتیں اکٹھی ہو گئی تھی. اگر مفتی محمود صاحب تھے اس کے سرخیل، ہاں جی، اور جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ تھی، جماعت اسلامی بھی، سارے ساتھ تھے، تمام مسلم لیگی ساتھ تھے. تو آپ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ساری موومنٹ کو، بلکہ بریگیڈیئر ارشاد احمد ترمیزی صاحب نے اپنی کتاب حساس ادارے میں لکھا کہ امریکن سپورٹ کر رہے تھے. بالکل صحیح، آپ مانتے ہیں بالکل صحیح. اس تحریک کو امریکن سپورٹ کر رہے تھے؟ بھائی جان، ہم کسی کے کہنے پر کیوں جائیں؟ میں موجود ہوں، مجھ سے پوچھا. بتائیں. جب تحریک ختم ہو گئی نا، مکمل ہو گئی، تو جنرل صاحب تشریف لے آئے ہمارے گھر میں. میرے والد صاحب کے نام شیخو پورہ میں سی آئی اے کا لیٹر آیا. ہاں، اچھا 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 یہ میں اچھا. شاید پہلی دفعہ آپ بتا رہا ہوں کہ کسی ضیاء چینل. الحق آپ کے گھر تشریف لائے؟ ضیاء الحق نہیں، اچھا. سی آئی اے کا لیٹر، امریکہ کا لیٹر ہمارے والد صاحب کے نام پہ آیا. اچھا. ہاں، انگلش میں تھا، والد صاحب جانتے نہیں تھے. انہوں نے مجھے آواز دی، سلمان ادھر آؤ. ڈاک کے ذریعے وہ خط آیا تھا، پوسٹ مین کے ذریعے. کہتے یہ کیا ہے یار انگریزی میں خط ہے. میں نے دیکھا، میں کہ یہ تو امریکہ سے آیا، کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ امریکن سی آئی اے سے. انہوں نے کہا کہ حالیہ تحریک میں آپ کا یہاں پر شیخوپورہ میں تحریک میں آپ کا جو کردار ہے، ہمیں اس نے بڑا متاثر کیا. ہم احسان فراموش نہیں ہیں. آپ نے جس طریقے سے اس میں کردار ادا کیا ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے. آپ مزید ہدایات کے لیے فلاں فلاں نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے. ہو والد صاحب چیخیں مار کے رونے لگ گئے. اللہ 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 کہتے اللہ. یار سلمان، یہ جو بچے ہم نے مروائے ہیں، یہ جو جیلوں میں روزانہ ہم بھیجتے تھے غریبوں کے بچے جی، اور رضا کرانا آتے تھے وہ، تو یہ ہم امریکہ کے لیے کر رہے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ اس خط کو ریزہ ریزہ کر دو، ریزہ ریزہ کر کے باہر جو نالیاں، اس کو باہر نالیاں ہوتی تھی نا، اس میں بہا دو، نہ جلا دو. جلانے کے بعد اس کو باہر راکھ اس کی جو ہے نا وہ نالیوں میں بہا دو. اس خط کی بھنک نہ پڑے کسی کو. وہ جن کے بچے ہم نے مروائے ہیں بہت کم ہوئی تھی، کیجویلٹیز تو بہت تھوڑی ہوئی تھی، لیکن جیلوں میں گئے ہیں، کسی لاٹھیاں پڑی ہیں، لوگوں کے سر پھٹے ہیں، کسی کا بازو، کسی کا کندھا ٹوٹا ہے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے. ہو سکتا ہے کیجویلٹیز بھی ملک میں کہیں ہوئی ہوں گی، گولیاں بھی چلی بعض چلی. وہ مقامات بڑا پہ. مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب فیض چشتی صاحب کو انہوں نے کہا کہ بندے پھڑکا دو، بھٹو صاحب نے کہا بندے پھڑکا دو، تو میں نے وہ پڑھا ایک نہیں، یہ ہمارے لیاقت باغ کے اندر کتنی گولیاں چلی. یو بلڈی گو اینڈ کل، وی ول ناٹ کل. ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ماشاء اللہ انہوں نے لگائے اس میں 3 شہروں میں، لاہور میں، کراچی اس میں. کے بعد آپ کے والد صاحب کی کیا میں حالت کہتا رہی؟ ہوں کہ بہت ہی پریشان ہوئے، کئی دن کھانا نہیں کھایا، زبردستی ہم ان کو کھلاتے تھے. کہتے ہی ہم نے. پھر میں نے مفتی صاحب سے اس خط کا ذکر کیا. مستویات مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان کے والد تھے. والد صاحب وہ پی این اے کے سربراہ. جی سر. میں نے کہا جی حضرت، یہ خط ہمیں آیا، اس سے معلوم ہوا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جمعیت علماء اسلام کے ناظم عمومی تھے، انہوں نے مخالفت کی تھی اس تحریک کے، بھٹو کے خلاف تحریک نہ چلائی جائے، اور وہ جماعت چھوڑ گئے تھے جمعیت علماء اسلام. وہ کہتے تھے یہ تحریک نہ وہ چلاؤ. کہتے تھے کہ جس اتحاد میں جماعت اسلامی ہے وہ امریکہ نے چلائی. غلام مولانا غلام غوث کا ان کے ساتھ بڑا وہ تھا. جس اتحاد میں جماعت جس اسلامی اتحاد میں ہے جماعت وہ. اسلامی ہے نا. اچھا، آپ کو پتا ہے بریگیڈیئر ارشاد ترمیزی نے یہ لکھا ہے؟ مجھے نہیں پتا. لکھا میں نے یہ باقاعدہ سراج الحق سے میں نے انٹرویو کیا گیلانی صاحب، میں نے یہ کوٹ کیا ان کے سامنے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا گیلانی صاحب، میں نے وہ کوٹ کیا. میں نے کہا بریگیڈیئر نے لکھا کہ آپ کو فنڈز آتے تھے. اب جناب حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے
اس وقت ہم بھی چونکہ بھٹو کے مخالف کیمپ میں تھے اور ہمیں وہ بعض چیزیں اگنور کر رہے تھے، ہم اس کی تعویلیں کرتے تھے. جس وقت تحریک چلتی تھی خصوصاً میں نے لاہور سنبھالا ہوا تھا، والد صاحب شیخو پورہ میں رہے، عمر کے تقاضے تھے، تو میں لاہور آ جاتا تھا جلسوں میں، رات کو رفیق باجوہ کے ساتھ یہاں جلسے میں ہونا تھا. اب لوگوں کو کیا پتا کہ رفیق باجوہ کون تھا؟ رفیق باجوہ کی تقریر کا کیا اثر انداز ہوتا تھا. اس نے جب میری پہلی نظم سنی نا، اچھا، تو آ گیا پیر پگاڑا بچو بھاگ بھی جا، دیکھ وہ شیر دہاڑا بچو بھاگ بھی جا، مفتی اور نورانی ہے مردان خدا، کرے نہ تیرا کباڑا بھٹو بھاگ بھی جا بچو بھاگ بھی جا. تو وہ حیران ہو گیا رفیق باجوہ مرحوم، کہتا یار یہ عجیب قسم کی نظر اور عجیب انداز ہے اس بچے کا. اس کو ظاہر ہے میری 25-26 سال عمر تھی. تو انہوں نے 300 روپیہ 1977 میں 100 کے کھڑکتے نوٹ اس نے میری جیب میں ڈالے، کہتا میری طرف سے انعام ہے. اچھا، ابھی لوگ جنہوں نے تھوڑی بہت تاریخ پڑھ رکھی ہے ان کو اندازہ ہے، میں نے پڑھ رکھا کہ رفیق باجوہ صاحب کون تھے. میں نے سنا ہے کہ گیلانی صاحب وہ تقریر کرتے تھے سما باندھ دیتے تھے. شورش کا انداز تھا، شورش کی نقل اتارتے تھے، شورش کشمیری کی. یہ بتائیں کہ یہ ذرا جو ایڈوکیٹ تھے، انگلش پڑھے ہوئے تھے، بھٹو کو اس سے بڑا ڈر لگا تھا. کیا یہ درست ہے کہ جس وقت بھٹو کے خلاف پوری رفیق باجوہ صاحب نے موومنٹ بنا دی، وہ گرجتے برستے تھے، پھر ایک رات ایک سلپ اخبارات کو بھیجی گئی جس میں رفیق باجوہ صاحب کا پرائم منسٹر ہاؤس کے وزٹ کی ڈیٹیل تھی. تھوڑا سا واقعہ پورا سنائے نا لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے پولیٹیکل نیریٹیوز بیانیے کیسے بدلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب کرزماتی کشماتی، ہاں بالکل تھے، کرزما تھا جیسے خان کا رہا ہے بالکل. تو اسی طرح وہ بھٹو صاحب تو بہت زیادہ تھا، لوگ ان کے دیوانے تھے، وہ بھی کھمبے کو ٹکٹ دے دو کھمبا بھی جیت جائے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ تحریک جو ہے نا وہ بڑے زوروں پہ جا رہی ہے. اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں لوگ جب دیکھیں گے کہ مفتی محمود ہے، موٹا پیٹ ہے، چھوٹا قد ہے، لمبی داڑھی ہے، اتنا بڑا وہ ہے، انگلش کا لفظ نہیں جانتا ہوگا وہ، اور وہ ایک میرے مقابلے میں ایک شخصیت نظر آ رہی ہے اس کو اپوزٹ. بالکل ہماری عوام، ہمارے طالب علم، ہمارے نوجوان میرے مقابلے میں ان کو سپورٹ کریں گے، یہ تو رہنے دو، یہ تو خیر ہے. لیکن جو جنرل سیکرٹری انہوں نے بنایا نا پی این اے نے، وہ وجیح بھی ہے، اونچا لمبا ہے، 6 فٹ اس کا قد ہے، انگلش فر بولتا ہے، وکیل ہے، اور وہ جے یو پی کا رانی صاحب کی پارٹی کا وہ تھا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر بھی ایک مولوی ہونا چاہیے تاکہ جب عوام مقابلہ کریں کالجوں کے، یونیورسٹی کے لوگ، اور آج وہ کہیں کہ یار ایک طرف بھٹو صاحب، پیرزادہ صاحب سونا منڈا ایک طرف یہ لوگ ہیں، اور ایک طرف یہ مفتی محمود، اور یہ اس کو ووٹ